بار آفیہ کا باپ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ آفیہ احمر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، احمر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈیڈ کا بزنس جوائن کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی احمر کہتا ہے کہ آفیہ ہم لوگ کب سے اتنے پرائے ہو گئے کہ تم نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں۔ جس پر آفیہ کہتی ہے کہ احمر یہ میرے ڈیڈ کا بزنس ہے اور اگر میرے ڈیڈ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے کام کا بہت زیادہ پریشر لیا ہوا ہے۔ جس پر احمر کہتا ہے، آفیہ کمانے کے لیے میں ہوں نا، میں تمہارے سارے خرچے پورے کروں گا۔ اگر تم اپنے ڈیڈ کے بزنس میں وقت دیتی رہی تو تم گھر کو اور مجھے ٹائم نہیں دے پاؤ گی۔ جس پر آفیہ کہتی ہے کہ احمر تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر تمہارے گھر والوں کی خدمتیں کروں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ڈیڈ کے بزنس کو جوائن کروں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر آفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ احمر تو آفیہ کے طور طریقے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر آفیہ میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ لیکن آفیہ جو کہ اپنے باپ کی مقروض ہے کیونکہ اس کے باپ نے احمر سے اس کی پسند کی شادی کروائی ہے، اب جو بھی شہیر کہے گا وہ آفیہ مانے گی کیونکہ آفیہ اب اپنے باپ سے کسی بھی قسم کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آفیہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ڈیڈ اب آپ آفس نہیں جایا کریں گے کیونکہ اب آفس کا سارا کام میں سنبھالوں گی۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ بیٹا احمر سے ایک بار بات کر لو، کیا پتا اسے یہ بات پسند نہ آئے۔ جس پر آفیہ کہتی ہے کہ اب یہ احمر کو بات پسند آئے یا نہ آئے لیکن میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ یہ سن کر شہیر تو مسکرانے لگتا ہے کیونکہ آخر کار اس کا پلان کامیاب ہو چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بیا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ گڑیا پورا دن اسے ٹھنڈی پٹیاں کرتی رہتی ہے لیکن بیا کا بخار کم نہیں ہوتا۔ حمزہ جب آفس سے گھر آتا ہے تو وہ سعدیہ کے پاس آ کر کہتا ہے، سعدیہ بیا کو کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ جس پر سعدیہ کہتی ہے کہ بیا کو بہت تیز بخار ہے، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ اس کا بخار خود ہی کم ہو جائے گا۔ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ تمہیں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس کی طبیعت خراب تھی تو تمہیں اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے تھا۔ ابھی اسے اٹھاؤ، ہم اسے ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ سعدیہ تو بیا کی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن حمزہ سعدیہ کے ساتھ ہر پل کھڑا رہتا ہے اور سعدیہ حمزہ کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ متاثر ہونے لگتی ہے اور اسے اس بات پر یقین آنے لگتا ہے کہ اس نے حمزہ کے ساتھ شادی کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ جبکہ دوسری طرف رانی نے زندگی میں پہلی دفعہ حمزہ اور گڑیا کی شادی کروا کر ایک نیک کام کر لیا ہے لیکن نازنین کو رانی کھٹکنے لگی ہے۔ نازنین کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ رانی ان کے ساتھ نہیں بلکہ گڑیا باجی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی لیے وہ رانی کو بہت باتیں سناتی ہے۔ جس پر رانی کہتی ہے، نازنین بھابی اب کی اگر میں باتیں سن لیتی ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کے منہ میں جو آئے آپ وہ بول دیں۔ جس پر نازنین کہتی ہے کہ رانی تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تم صرف سننے کی پوزیشن میں ہو کیونکہ نہ تمہارا شوہر کماتا ہے اور نہ ہی تم۔ یہ پورا گھر میرے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے اور اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو تم لوگ سڑک پر آ جاؤ گے۔ یہ سن کر رانی کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ نازنین کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا رانی کو بلال سے الگ ہو جانا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔